الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تقوی کا بھی طریقہ بتا دیا اور ہم نے فجور کا بھی راستہ دکھا دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستے دکھا کر ہمیں اختیار دے دیا کہ جس راستے پہ تم چاہو اپنے آپ کو چلاؤ، لیکن ہر راستے کی منزل جدا جدا ہے۔ ایک راستے کی منزل جنت اور دوسرے راستے کی منزل جہنم۔ اب تمہارے اپنے اختیار پر ہی جنت جہنم تمہیں دی جائے گی۔ جس راستے کو ترجیح دو گے اس کی منزل ملے گی۔ جن افراد اور رجال کو پسند کرو گے ان کی منزل میں تم بھی جمع ہوگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو شخص ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے اور ملت ابراہیمی کو چھوڑتا ہے وہ بہت ہی بڑا بیوقوف ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے۔ اس لیے کہ ملت ابراہیمی نام ہے اسلام کا، یہاں مراد ابراہیم کی ملت اور مذہب نہیں، یہاں اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تکمیل پذیر ہوا اسی اسلام کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ ابراہیم کا نام اس ملت کے ساتھ کیوں جڑا ہوا ہے جبکہ ان کی ساری شریعت منسوخ ہو گئی؟ اس کا راز یہی ہے کہ ابراہیم اس ملت اسلامیہ کے بانی ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ مسلمان کہلانے کا حق ابراہیم کو تھا، ان کے صدقے میں تمہیں بھی دیا جا رہا ہے۔ مسلمان نام ہے جو بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، نفع نقصان کا کیلکولیٹر نہیں رکھتا، نفع نقصان جوڑ کر عمل کرنے والا یہ بنیاد ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر یہ کیلکولیٹر چلتا رہتا ہے اول سے تو صحابہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ مکے میں آپ کی بتائی ہوئی ہر نماز کی نیکیاں 1,00,000 اور مدینے میں 10,000، چلو دوسری روایت میں 50,000، صحیح روایت میں تو 10,000۔ صحابہ جوڑ کے کہتے تھے بتائیے ہم اتنا بڑا خسارہ کیوں لیں گے، اس لیے ہم ہجرت کرنے کیوں جائیں؟ جوڑ کے بتا دیتے کہ ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن یہ مذہب اسلام بنیا کا مذہب نہیں ہے، یہ محبت کا مذہب ہے۔
حساب کتاب تو حب مال والے کرتے ہیں حساب کتاب تو مال کی محبت میں جو ہے وہ گرفتار وہ کرتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب کہتے ہیں جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا. رسول اللہ کی محبت میں صحابہ ہجرت کرنے کے لیے سب گھر دھر چھوڑ دیے، پراپرٹی چھوڑ دی، رشتہ داریاں چھوڑ دی. جو سردار زندگی گزار رہے تھے وہ اجنبی اور نوکر بننے کے لیے تیار ہو. اس لیے کہ مسلمان زار اور نافع پر ایمان رکھتا ہے. یاد رکھنے، بہت باریک بات بتا رہا ہوں. مسلمان زار اور نافع پہ ایمان رکھتا ہے، مسلمان ضرر اور نفع پر ایمان نہیں رکھتا. مسلمان زار اور نافع کو خدا مانتا ہے اور ضرر اور نفع کو سامنے نہیں رکھتا. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ بظاہر ہجرت تو نقصان کا کام تھا، ہجرت تو اپنے خسارے کا کام تھا. نقصان اختیار کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ زار پر ایمان رکھتے تھے، ضرر پر نہیں. نافع پر ایمان رکھتے تھے، نفع پر نہیں. آج مسلمان عبد النفع بن کے میرے دوستو سب خسارے کا کام کر رہا ہے. اور نفع کو نقصان بنانا اور نقصان کو نفع بنانا اللہ کی قدرت ہے. اس لیے اپنی کھلی آنکھوں سے نقصان دیکھ کر بھی صحابہ اس کام کو کرتے چلے گئے اور یہ جانتے تھے کہ بظاہر تو خسارے کا کام ہے، لیکن خسارے کو نفع میں بدلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ. ہجرت جو خسارے کی چیز تھی اور نفع کی چیز بنی. گھر در چھوڑنا ایک بظاہر بے عقلی کی چیز تھی، وہی عقل مندی کی چیز ہو گئی، وہی اللہ کی خوشیوں کو پانے کا ذریعہ بن گیا. آپ سمجھے؟ آج سود لینے والا تو کہتا ہے کہ لینے میں نفع ہے، لیکن اس کو اللہ کے حکم پر اگر ایمان ہو تو وہ کہے گا نہیں، لینے میں نقصان ہے. اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں صدقات کو پال پال کر بڑا کرتا ہوں. تم 100 روپے صدقہ دو گے تو پاتے وقت وہ 10 لاکھ ہو جائے گا، تو تمہیں شبہ ہوگا کہ یہ 10 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں کہاں ہے، میں نے تو 100 روپے دیا تھا. تو فرشتے کہیں گے اللہ رب العالمین ہے، جیسے وہ نیکوں کو پالتے ہیں ایسی وہ نیکیوں کو پالتے ہیں. اس لیے وہ صدقہ کو پال کر بڑا کر کے اور یمحق اللہ الربا بالصدقات کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بظاہر نوٹ تمہارے ہے کہ نہیں، لوٹم لوٹ ہو رہی ہے، لیکن میں اس کے مٹانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اس لیے وہ یونان کے بینک چاہے فیل ہو اور امریکہ کا اور یورپ کا چاہے وہ بینکنگ نظام فیل ہو رہا ہو، یہ خدا کے یمحق اللہ الربا بالصدقات کے فیصلے کا اثر ہے. بظاہر جو لوٹ رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، پٹرول لوٹ رہا ہے اور لوگوں کا پیسہ لے کے نہیں دے رہا ہے، بظاہر اس کے پاس تو مالداری زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے مٹانے کا فیصلہ کروں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب سے آپ نے نفع نقصان جوڑنا سے بگڑ گئی. نافع اور زار پر ایمان رکھو. ابراہیم آگ میں کود رہے ہیں، آگ میں کودنا ہلاکت کا ذریعہ ہے کہ بقا کا؟ ہلاکت کا ذریعہ تھا، لیکن ابراہیم کہتے ہیں کہ چھلانگ انہوں نے لگاتے ہوئے کہہ دیا حسبنا اللہ، سبحان اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. اور جب فرشتوں نے پوچھا کہ ابراہیم تمہیں آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ فصیح لکھتے ہیں کہ پہلی بار فرشتے روئے، اس لیے کہ فرشتوں کو کسی پہ کوئی
آسمان کے فرشتے، زمین پر ایک اللہ کا اکیلا خلیل رہنے والا آج جلایا جا رہا تھا، سارے فرشتے رونے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم، اور کہا کہ تیرا خلیل آج، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا کہ جاؤ تم کوئی مدد کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ہے اسٹاف کے جو لوگ، چیف آف اسٹاف سب یہاں کھڑے ہیں، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ فرمائے تو ابھی سمندروں کے پانی کی جو موجیں ادھر پھیریں، اور آپ کہیں تو ابھی ان انگاروں کو اٹھا کے سمندروں میں پھینک دیں، آپ کہیں تو پہاڑوں کو کچل کر انہیں ختم کر دیں۔ یہ تمام حکام یہاں موجود ہیں، ابھی ایک مرتبہ سائن کریں گے سب معاملہ۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم تم سے مدد مانگتا ہے تو اس کی ضرور مدد کرو۔ بات بہت باریک تھی، ابراہیم کے ہی سمجھنے کی تھی۔ ابراہیم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہے کہ نہیں اپنی مرضی ظاہر نہیں فرما رہا ہے، اس لیے ابراہیم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو ابراہیم کون ہے جو اپنے بچنے کی تمنا کرے۔ اگر وہ جلانا چاہتے ہیں تو میں جلنا چاہتا ہوں۔ تب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تب فرمایا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آرڈر دیا آگ کو کہ اے آگ تم اپنی تاثیر بدلو، اپنی سوزش ختم کرو اور ابراہیم کے لیے گلزار بن جاؤ، ابراہیم کے لیے ایسی ٹھنڈک فراہم کرو جو ابراہیم کو تکلیف نہ دے۔ بس ابراہیم آگ میں پہنچ کے ہنس رہے۔ ابراہیم کو حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں بچے کو اور بیوی کو چھوڑاؤ جہاں گھاس بھی نہ دکھے اور جہاں زندگی کی آس بھی نہ دکھے اور جہاں مرنے کا بالکل یقین اور تباہی اور بربادی کا فیصلہ دکھائی پڑ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ابراہیم نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں کھجور اور پانی دے کر ہے کہ نہیں بیوی کو بیٹھا اور چل پڑے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگے کہ کہاں حاجی صاحب کہاں جا رہے؟ بولے نہیں۔ پھر تھوڑی دیر اٹھ کے آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ گٹری اٹھری پٹک کے کہاں اسے ہی بولے۔ تب حاجرہ کو خیال آیا، کہنے لگے کہ او اللہ ہمارا، اللہ کا کوئی حکم ہے آپ کے لیے؟ فرمایا اللہ، فرمایا کہاں اللہ تعالیٰ نے قد امرنی، یار اللہ کا میرے۔ تو حضرت حاجرہ جو کہتی ہیں، تفسیر پڑھی آپ، حضرت حاجرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں مسلمان نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی ڈر نہیں، اللہ کا حکم آباد کرنے کے لیے آتا ہے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج مسلمان کو یہ یقین نہیں ہے تو بھٹک رہا ہے۔ اِذًا لَا يُضِيعُنِي اللَّهُ، حضرت نے کہا کہ اس وقت تو اب ہماری اضاعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں، ہمیں ترقی دینے کے لیے ہوا وہی کہ وہ کعبہ بنا اور ساری دنیا کو اس کی زیارت کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے عشق و محبت میں جس نے ماں بہن اولاد کی اور جو ہے بیوی قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو اپنی محبت بتایا۔ بس آپ سمجھ گئے؟ تو اسلام مذہب ہے، محبت ہے، اسلام نفع کا نہیں۔ خود ابراہیم کے سارے واقعات بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ابراہیم کو اس مذہب کا بانی کہا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ابراہیم جیسی نوکری چاہتے ہیں، ابراہیم جیسا وفادار بندہ مانگتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ابراہیمی وہ جذبہ اور ابراہیمی وہ ہے کہ نہیں تمنا حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ اللہ دیکھنا چاہتا. ہر مسلمان ابراہیم کے صدقے میں مسلمان کہا جا رہا ہے. تو ان کی کمال اطاعت کی بنیاد پر تم کو جب اسلام اور مسلمان کا نام دیا گیا تو کمال اطاعت اللہ تم سے چاہتے ہیں. کمال اطاعت اور سرعت امتثال امر، یہ دو ابراہیم کی خصوصیت یاد رکھنا. اس دو خصوصیت کی بنا پر ابراہیم کو اللہ کہتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، بڑا وفادار بندہ میرا. پوری دنیا ایک طرف. کتنے لوگ بھائی آج جو ہے مسلمان کہتا ہے کہ تم اس میں ہو اقلیت مقلیت کیا بات ہے. ابراہیم اکیلے اور سارا جہان مخالف، بادشاہ سے لے کر گھر سے لے کر خاندان سے لے کر ایک اکیلے ابراہیم کی جان پر ساری دنیا تلی ہوئی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہا کہ 1.5 آدمی ایمان لائے، وہ بھی بعد میں، اس لیے کہ نمرود کی جو بیٹی تھی وہ بھی کلمہ پڑھ چکی تھی. اس لیے کہ جب ابراہیم آگ میں کودے تو اس نے پوچھا کہ ابراہیم کون سی طاقت ہے جو تمہیں جلا نہیں رہی ہے، اور کون سا منتر جنتر ہے جو تم پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے کہا صاحب لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اس نے بھی پڑھا اور پڑھ کے چھلانگ لگا دی، اس کو بھی وہی گلزار مل گئی. ٹھیک ہے. ایک حضرت لوط ایمان لائے، فآمن لہ لوط. اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے والے میں حضرت لوط ان کے بھتیجے. تو سب 1.5 آدمی مسلمان ہوئے باہر کے، اپنی بیوی چھوڑ دیتے. بات سمجھ گئے؟ 1.5 آدمی مسلمان ہے اور ساری دنیا سے ٹکر، جانی دشمن، ہلاکت پہ ساری دنیا تلی، بادشاہ تلی. ابراہیم میں جو جذبہ محبت ہے، عجیب واقعہ جو آپ لوگ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس، اس کے واقعے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بکری چرا رہے، ایک فرشتہ پیچھے سے حاضر ہوا اور اس نے یہ دعا پڑھی سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا. ابراہیم کی محبت بھڑک گئی. انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے؟ میرے اللہ کا نام اتنے پیارے انداز میں کون سنا رہا ہے؟ سامنے آ جاؤ. فرشتہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ صاحب جیسے شاعر کو لوگ کیا کہتے ہیں دوبارہ ارشاد ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ارے صاحب دوبارہ میرے اللہ کا نام تم نے سنا ہے میری. فرمایا کہ دل کی زندگی پلٹ رہی ہے، حیات پیدا ہو رہی ہے، حیات نو. ابراہیم سے فوراً پوچھے جی محبت کا تو ٹھیک، محبت کا تو کیا بھائی امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، محبت ہو جان بھی بچاؤ مال بھی بچاؤ، محبت نہیں منافق ہو. مخلصین جان مال کو قربان کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور منافقین جان مال کو بچانے کی تدبیروں میں سوگوار رہتے تھے. ہر دم وہ پریشان ہے کہ صاحب میرا جان کیسے بچے، میرا مال کیسے بچے، میں کیسے بچ جاؤں، کیسے اس جہاد میں نہ جاؤں، کیسے وہاں نہ جاؤں، کیسے. آپ کے اندر اگر ایمان اسلام پر مال قربان کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے تو منافقین سے دور ہو رہے ہو، نکل رہے ہو، مخلصین کے قریب جا رہے ہو، اور بچانے کی تدبیریں خالی سوچتا رہتا ہے تو سمجھو کہ منافقین میں جا رہے ہو. آپ سمجھاؤ کہ کیا ابی بن خلف وغیرہ جنہوں نے رسول اللہ پر کچھ لگانے سے بچایا وہ سمجھدار تھے یا ابو بکر سمجھدار تھے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ واللہ میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ میں اپنا سب کچھ آپ پر لٹا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مجھے بہت 3 چیزیں پسند ہیں تو ابو بکر نے بھی کہا کہ مجھے بھی 3 چیز پسند ہیں. آپ نے فرمایا کہ نگاہ آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے ملتی ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جب میں نیت باندھتا ہوں تو میں عرش پر اپنے مولا کے سامنے کھڑے اور نماز لینے کا وہ ماجرا میرے ذہنوں پہ چھا جاتا ہے، پھر میں تو محو ہو جاتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی.
آپ نے کہا خوشبو بھی مجھے، خوشبو میں جو ہے کہ نہیں وہ مجھے پسند ہے دنیا کی چیزوں میں، فرمایا بس ایک چیز عورت پسند ہے، وہ بقیہ تو سب فضول، ہو نہ ہو اس کا کوئی تذکرہ نہیں، دنیا کے ہونے کا کوئی کمال نہیں، اس کے نہ ہونے کا کوئی غم نہیں۔ ابو ذر غفاری کو دنیا جانتی ہے، فقر و فاقہ میں مشہور تھے، لیکن ابو ذر غفاری حضرت عثمان کو ڈنڈا لے کے دوڑا لیتے تھے، ٹھیک ہے کیا؟ ارے سمجھے، یعنی کوئی پرواہ نہیں تھی، مسلمان کوئی مال کی بنیاد پر کوئی فرق دماغ میں نہیں تھا۔ تو ابو بکر نے کیا کہا کہ میرے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ النظر الیک، کتنا بھی خرچ ہو میں آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک والجلوس بین یدیک، اور میں آپ کے قریب تر رہنا چاہتا ہوں، قریب سے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے جہاں آپ کی آواز ملے وہیں آپ کی نفس قدسیہ کی خوشبو بھی ملتی رہے۔ ہمارے حضرت نے مثال دیا تھا کہ دیکھو آگ جل رہی ہے کہیں جاڑے میں، ایک اس کے قریب بیٹھا ہوا، ایک دور بیٹھا ہوا، دور بیٹھنے والے کو بھی آگ کی روشنی دکھ رہی ہے، لیکن قریب والے کو محسوس بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر کیفیت بھی پیدا کر رہی ہے۔ تو قریب تر جو ہوتا ہے اس کے اندر ان انفاس کا براہ راست نفوذ ہوتا ہے، اور جو دور سے سنتا ہے اس کا وہ نفوذ کم ہوتا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ النظر الیک والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک، اور میں اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دوں، یہ میری سب سے بڑی تمنا ہے۔ تو معلوم ہے کہ محبت کے آداب میں جو ابو بکر نے پیش کیا، یہی آداب محبت میں ہے کہ نہیں، یہی معیار ہے، بات سمجھ گئے؟ تو حضرت بہرحال ابراہیم بکری چلا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ کا نام جب اس محبت سے سنا تو ابراہیم فرقہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سنیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا نام دوبارہ سننے کے لیے تم کیا خرچ کر سکتے ہو؟ معلوم ہے اللہ کا نام بتانے والے پر اگر ساری دنیا بھی تم قربان کر دو تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچے کہ حضرت آئے چائے پلائے اس فتویٰ تب بھی ہمارے یہاں چائے پیے تو سمجھو کہ دوسری پارٹی کا آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ ارے سمجھ گئے؟ ابھی اسلام کی محبت شرائط نہیں کر رہی ہے۔ تو ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے یہ بکری ہے، آپ آدھی لے لیجیے، لیکن سنا لیجیے دوبارہ ارشاد ہو۔ کیا کہا؟ دوبارہ۔ پھر انہوں نے سنا، اور جب دوبارہ سنا تو عشق محبت میں اور تیزی آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب سے 12 ارشاد، تو انہوں نے پھر سنا۔ تو اب ظاہر ہے دل عاشق کو تسلی کہاں ہوتی ہے بھائی؟ اس کو تو تسلی نہ ہونا ہی اس کا علاج، تسلی ہو گئی بیکار ہے، فیل ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ صاحب ایک بار اور، کہتے ہیں کہ جانے کس انداز سے تقریر کی، کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، کبھی شبہ باطل نہیں ہوا۔ جب دین صحبت سے سیکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایج پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور دین جب کتابوں سے سیکھو گے تو حل سمپٹ ہی دیکھتے رہو گے، سمپٹ بھی ایک کتاب ہے کہ نہیں، سمجھ گئے؟ حل مشکلات کے لیے۔ بہرحال ابراہیم معاملہ صاف ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا کہ پھر سنائی، تو فرشتے نے کہا بھائی اب تو سب صاف ہے، تو اکاؤنٹ آپ کا کچھ ہے نہیں، جو پراپرٹی تھی سب آپ دے چکے، اب بچا کیا؟ تو ابراہیم کی محبت اور ان کی کمال خلت اور وہ مسلمان کہلانے کا حق کیوں پائے اور ابراہیم خلیل اللہ کیوں بنے، اللہ تعالیٰ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کا اعلان دنیا میں کیوں اتارا؟ اب بتا ان کی جو ہے کچھ کیا ہوگا بھائی تب نہ، کیسی پھوکٹ میں کچھ کیا ہوگا، کیا کیا اس نے؟ ایک بات یہاں سن، حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی تمہیں بکری چاہے تو بہت باہر کے آدمی لگتے ہو،
صاف ستھرا فرشتہ بالکل جگمگا رہا تھا، تم کا کیسا ہے؟ آپ باہر ہی لگتے. فرمایا کہ تمہیں بکری کہاں تم لے جاؤ گے؟ بکری چرانے کے لیے کوئی نوکر چاہیے. ابراہیم کو نوکری پہ رکھ لے. بیچ دیا اپنے کو بیچ دیا. ارے سمجھ گئے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت نازل فرمائی کہ ابراہیم کو بکریاں دو اور سب کچھ دو. ابراہیم کو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. نام سنتے ہی کیفیت بدل گئی. ٹھیک ہے، حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے. حکم سنتے ہی انہوں نے کہا، اسماعیل کو فرشتے نے کیا کہا کہ ابراہیم خواب میں دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیجیے. جب ذبح کرنے کے لیے رسی اور چھری لے چل پڑے، اور بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، ماں کو بھی نہیں پتہ. چل شیطان نے کہا کہ ابراہیم کہاں گئے معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہیں کہاں سلاٹر ہاؤس گئے. انہوں نے کہا کہ ابراہیم اب بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے گئے. تو انہوں نے سمجھا کہ بے عقلی کی بات تو کرتے ہو، بتائیے کوئی بھلا انسان ایسا جرم نہیں کرتا، اور جو ہے یوں بھی قتل بہت بڑا خراب جو عمل ہے، اور بیٹے کا قتل بتائیے ابراہیم کسی غلطی کیسے کریں؟ تو پھر سمجھا گیا تم کو پتہ نہیں. وہی آ گئی ہے خواب. اچھا خواب؟ فرمایا کہ اللہ نے کہا. کہاں؟ فرمایا کہ تب تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل اللہ کے حکم پہ قربان ہو سکتے ہیں. یہ تھا ایمان حضرت حاجرہ. ارے سمجھ گئے؟ سمجھ گئے بھائی؟ اس حکم کو پورا کرنے میں کوئی دیر نہیں، اس حکم کے لیے کوئی مشورہ نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کوئی مصلحت نہیں، اور بیوی بچے کو گھر سے باہر کر دینے میں کوئی حکمت نہیں. پھینک کے چلے، کوئی حکمت دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب اللہ نے ابراہیم کی محبت کو ہر 4 جانب سے آزمایا، تب تاج خلت رکھا. آپ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم بھی ابراہیم ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہو اللہ تعالیٰ آپ ہیں، ہم بھی ابراہیم ہیں. یہ دنیا کیوں سجائی گئی؟ اسی لیے سجائی گئی کہ اے میرے دوستو، محبت والے کے پاس دلیل فراہم رہے. ورنہ قیامت سے پہلے اور پھر کیا عالم ازلی میں اگر اللہ تعالیٰ کچھ کو جنت کچھ کو جہنم میں بھیج دیتے تو سارے لوگ یہی کہتے کہ ارے صاحب بڑے بڑکوا کی بات تھی اور حاکم کا مسئلہ تھا، انہوں نے ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا. بتائیے ہمارا قصور کیا؟ اس دنیا کو اس لیے سجایا گیا کہ دنیا میں میرا کون ہے اور نعمتوں کا کون ہے. نعمت تو سب کو چاہیے، ٹھنڈا پانی، کولر اور فریج اور گوشت اور روٹی فاسق فاجر کو بھی چاہیے، اور ظالم و زانی کو بھی چاہیے، بدکار کو بھی چاہیے، اور نیکوکار کو بھی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں میرا کون ہے. آدمی کو اپنے پر خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے اور غیر جگہوں پر خرچ ہو جانے سے غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین بھی جو ان کے ہیں ان کے لیے جنت سجا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ نہیں؟ میری نعمتوں سے میرے لوگ فائدہ اٹھائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قرآن میں اعلان ہوگا کہ جو نعمت کے بندے تھے وہ چھٹ جائیں اور جو منیم کے بندے تھے وہ الگ ہو جائیں. منیم کے جو بندے ہیں ٹھیک ہے ان کو سیدھے جنت میں بھیجو، اور جو نعمت کے بندے تھے ان کو جہنم میں بھیجو. آپ دیکھیے ابراہیم حضرت آدم کا امتحان جو ہوا کس چیز میں ہوا؟ اسی میں ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ روئے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتے تھے تو آدم کو یہی فکر تھی کہ میں اپنے رب سے دور ہو کر کیسے زندگی گزاروں. اور شیطان نے بڑی پٹی پڑھائی اور کہا کہ صاحب میں آپ کو هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں آپ کو ایسا درخت بتاتا ہوں. یہ شجرہ ممنوعہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ جو ہے پھر اگر اسے کھا لیں گے تو آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟
ابراہیم اللہ کی محبت میں مرے جا آدم علیہ السلام اللہ کی محبت میں بالکل مرے جا رہے تھے، اور ان کو کوئی عہدہ، کوئی جو ہے چیز، کوئی اعزاز اللہ کی محبت کا بدل نہیں دکھ رہا تھا، اس لیے آدم نے کہا کہ نہیں تھا، مجھے تو جانا نہیں کسی حال میں۔ شیطان نے جو ہے اسی راستے سے کیا کہہ دیا، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آپ اگر یہاں سے ٹرانسفر نہیں چاہتے تو چپکے سے کھا لیجیے، کہانی ختم، پھر دوسرا جائے گا۔ اس نے کہا تب یہ آدم نہیں جائیں گے تو میں جاؤں گا۔ اس نے کیا پٹی ماری، آدم نہیں جائیں گے تو خلیفہ بننا طے ہے۔ لکھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عرش پر جو پٹی چلتی ہے، پٹی چلتی سمجھتے ہیں کہ آگے پٹی چلنا تو آسان ہے، تو اس پٹی میں لکھا ہوا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس نے کہا وہ چھٹ پٹ لیا اور مصلی مسواک لے جا کے بچھا، دھڑا دھڑ نماز سرا۔ 10 لاکھ سال کی بات، کہتے ہیں روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں رہا جہاں اس نے سر نہ رکھا ہو۔ لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہے ہوا یہ کہ پہلے سے بھی کافر تھا وہ، اس لیے کہ اس نے عبادت خلافت کے لیے کی تھی، عبادت میرے لیے نہیں کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جو ہے خلیفہ، تو نے سوچا کہ خلیفہ کے لیے MBA ہونا ضروری ہے اور BBA ہونا ضروری ہے، فٹافٹ اس نے جو ہے ڈگری سوچا کہ نکال کے رکھ۔ ارے سمجھ گئے، آج مسلمان کیا ہے، کہتا ہے کہ صاحب مالدار ہو کے MBA BBA، بلا ABA BBA کہ ہم کیسے کھائیں گے، کیسے جئیں گے، آج یہ پریشان شیطان کی پٹی ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق کی خدمت کے لیے ڈگریاں نیک نیتی سے مفید ہو سکتی ہیں، لیکن جو پیسے کے لیے یہ بالکل فضول ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے کے لیے ڈگریاں حاصل کرنا نہایت حماقت، جہالت۔ خیر، تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شیطان نے پٹی پڑا کھلا دیا، اور کیا سمجھا کہ آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ حضرت آدم جو اللہ سے دور رہنا نہیں چاہتے تھے، ہے کہ نہیں، اس پوائنٹ سے اس نے بھگا دیا۔ اس لیے کبھی انسان محبت میں پھسل جاتا ہے، یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی محبت میں کراس کر جاتا ہے، کیا بارڈر کراس کر جاتا ہے اور اسی میں پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت بڑے اعتدال سے رکھنے کی چیز ہے۔ یہ افراد و تفرید میں امت میں جو گمراہ فرقے ہیں، کیا ہے، اسی اللہ کی محبت کے افراد کا شکار تفرید۔ بخاری کی روایت میں 3 حضرات حاضر خدمت ہوئے، حضرت علی، عبداللہ ابن عمرو بن عاص، حضرت عثمان بن مظعون، یہ لوگ حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ گھر میں تھی، پوچھا کہ رسول اللہ کے معمولات کیا، آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے یہ معمول ہے، آپ کچھ عبادت بھی کرتے ہیں، کچھ اہل و عیال کا حق بھی ادا کرتے ہیں، کچھ سوتے بھی ہیں، تو ان لوگوں کا کہ بتائی۔ اب اچھی تعبیر ہی کر سکتے تھے، اچھے لوگ تھے، فدائی شہدائی لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تو بخشایا ہے، لیکن ہم لوگوں کا تو اس میں کام نہیں چلے گا، اس لیے ہمیں کچھ زیادہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ارے سمجھ گئے۔ تو اس میں ایک صحابی نے کہا کہ اما آنا فاصوم مدہ، کہا کہ اب تو میں پوری زندگی روزہ، چاہے گرمی چاہے ٹھنڈا۔ خیر، دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا کہ اما آنا فلا انکا، میں نکاح نہیں کروں۔ تیسرے آدمی اٹھے، انہوں نے کہا اما آنا، ہے کہ نہیں، فلا انام اللیل دہرن، چل۔ حضرت علی تھے، انہوں نے کہا میں راتوں رات جاگتا رہوں، سونا نہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بیوی بچوں کو سویلا پالنی نہیں، ہٹاؤ بوال، ہے کہ نہیں۔ تیسرے یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم روزہ رکھیں گے، اے عمرو بن عاص۔ بارہ یہ بات ہوگی، حضور تشریف لا، پوچھا کیا ہو، پڑا کہ 3 آدمی آئے تھے، ایسی بات ہوئی، انہوں نے یہ کہہ کے بولنا بلواؤ۔ وہ لوگ بلائے گئے، آپ نے فرمایا کہ میری اتباع میں نجات ہے، میرا راستہ چھوڑ کے اوپر اڑنے لگو، ہوائی جہاز سے تب بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، اور نیچے چھوڑ کے جو ہے اگر جو ہے کھڑکائی میں چلے گئے تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ صراط مستقیم تو وہی ہے جس میں چل رہا ہوں۔ فرمایا میں اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں تو سوتا بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، تمہارے جسم کا ایک حق ہے، تمہاری بیوی کا ایک حق ہے، تمہارے اگر اللہ اور بندوں کے تعلق کا ایک حق ہے، اس تعلق کو صحیح انداز سے اعتدال سے گزارو۔ تمہارا نام امت وسط ہے، امت معتدلہ ہے، تم جو ہے دوسروں کے لیے عدالت کا ہے کہ نہیں معیار ہو۔ 12
آپ نے سمجھا دیا کہ اوپر جانے سے بھی اسی لیے محبت میں بڑھ جائے وہ بھی غلط، محبت میں گھٹ جائے وہ بیچ میں سوال کر رکھو ہم نے، اسی حضرت پرتاپ نے سمجھایا کہتے ہیں مبارک عاشقوں کے واسطے، مبارک عاشقوں کے واسطے دستور بن جانا، یہ شریعت کا اترنا اور حدود الہی کی تعیین یہ عاشقوں کے لیے بڑی مبارکبادی کی چیز ہے، ورنہ عاشق تو آج نہیں کل نہیں پرسوں، ورنہ تیسرے دن چوتھے نہ 8ویں 10ویں دن تو ضرور پھانسی لگا کے مر جاتا۔ اللہ کا عاشق اللہ کی خوشی کی تلاش میں جان دے دیتا، اللہ کی خوشیوں کو پانے کا طریقہ جاننے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا، وہ تو اپنے آپ سے جو ہے اپنی زندگی سے جو ہے وہ ضائع اپنے کو کر دیتا، اور یہ زندگی جو آخرت بنانے کے لیے ملی ہے اور جنت سجانے کے لیے ملی ہے اللہ کا ہے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، نبی کی محبت میں اس کے عمل کو برتنے کے لیے جو دی گئی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اور سارا سسٹم خراب ہو جاتا۔ اسی اللہ نے عاشقوں کو بتایا کہ میری خوشی اس نماز میں اور میری خوشی اس روزے میں اور میری خوشی محمد رسول اللہ کے اس جو ہے انفاق مالی کے طریقے میں، اور میری خوشی مخلوق کے ساتھ اس طرح، اور میری خوشی جو ہے عوام کے ساتھ اس طرح، میری خوشی جانوروں تک کے حقوق دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ میری خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی تحریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک کی ضرورت ہمارے نظام صاحب سر تو ساری رات جاگتے ہو آگے یہاں سو جاتے ہو، فائدہ کیا ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ یہی جو ہے اعتدال نہیں پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو محبت کیا ہے؟ اتباع کو چاہتی ہے، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم۔ ہم کو کچھ اس میں مصلحت معلوم نہیں ہے کہ نہیں، ہم بس قدم بقدم کے ذمہ دار ہیں۔ بس آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو بالکل ہاتھ پیر سے دانت سے گڑو کر پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے۔ بہت ترقی یافتہ دور آنے والا ہے، وہ تم کو سمجھائے گا کہ اس پرانے طریقے سے بھلا تم ترقی کب کر سکتے ہو، تو انہیں بتاؤ کہ نہیں، ہمیں ترقی تو اپنے پرانے طریقے ہی سے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ چراغ جو ہے بجھاؤ اور یہ روشنی کے دو سے بلب لاؤ، لیکن لیکن مسلمان کیا کہتا ہے کہ نہیں، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ روشنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل و دماغ میں پہنچے اسلام کی، تو تمہیں وہی پرانا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ اسلام ایسی چیز نہیں ہے جو پرانے ہونے سے فرسودہ ہو جائے۔ یہ تو شراب کہن جو ہے، کہتے ہیں شراب کہن وہی پلاؤ جتنی پرانی اتنی تیز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسلام مذہب ہے محبت کا، اور محبت چاہتی ہے اطاعت کو، اس لیے اہل محبت کو اطاعت کی دلیل دینی پڑے گی، ورنہ دعوی محبت اور محبت میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، مدعی محبت تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس جو ہے دعویٰ کو مبرہن کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل سوائے اتباع کے اور کچھ نہیں۔ ایک آدمی ایک لڑکی کو بھگا لے گا کہ صاحب بڑی تمہاری محبت، اور وہاں جا رہا ہے وہاں گیا اس کو کچھ کھلا نہیں رہا پلا نہیں رہا، تو کیا کہے گی؟ کہے گی صاحب اس نے کیا کیا، اس نے بھگا لیا، اور اس کے اوپر اغوا کا دعویٰ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ کھلاتا پلاتا رہا تو کبھی سانس ہی نہیں لے گی، ہے کہ نہیں؟ اس کی جو ہے محبت کے جو تقاضے پورا کرتا ہے تو سانس ہی نہیں پوری زندگی رہے گی۔ بیوی کا جھگڑا کب اٹھ کے آتا ہے؟ شوہر بیوی کا، جب اس کی بات ماننے میں یہ اور اس کے حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تب وہ جھگڑا قاضی کے آتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ ارے سمجھ گئے؟ تو ایسی آج مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے اور اپنے اللہ کی محبت کو ہے کہ نہیں میرے دوستو دلیل دینے میں پیچھے ہٹتے جا رہا ہے۔ بس اسلام بنیا کا مذہب نہیں ہے، اسلام کس کا مذہب ہے؟ محبت کا مذہب ہے، عاشقوں کا مذہب ہے، عشق والوں کی دنیا یہ ہے۔ یہاں جیسے حکیم صاحب نے کہا کہ یہ زنخوں کا کام نہیں ہے، عشق کرنا زنخے کا کام نہیں ہے، ہجڑے کا کام نہیں ہے، عشق کون کرتا ہے؟ جمع مرد۔ اس لیے اللہ کے جو راستے کے اولیاء ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمع مرد لوگ ہیں، مردان راہ خدا ہے، اور مردان راہ خدا وہ بچھڑتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ کوئی انین ہو تو اس کو ولایت نہیں ملتی، نامرد ولی خاص میں نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہو جائے گا لیکن اولیاء خاص میں نامرد کا نام نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اوپر جب تک پریشر نہیں ہے شہوت کا، اور اس شہوت کے پریشر کو کچلنے کا جب تک وہ کام نہیں کرے گا تب تک اس کی ولایت ممتاز نہیں ہوگی۔ اس لیے اسی کشمکش میں کوئی ادھر کھینچ رہا، کوئی ادھر کھینچا، کوئی ادھر کھینچا، لیکن دیوانہ بھاگا جائے ہے زنجیر توڑ کر، ساری زنجیروں کو توڑ کر جو اپنے محبوب کی طرف ہے قدم بڑھانے لگتا ہے اور ساری کھچاوٹوں کو توڑ دیتا ہے اور ساری رکاوٹوں کو پھلانگ کے چلا جاتا ہے، وہ دیوانہ ہے اور وہ عاشق ہے۔ اور بقیہ کیا ہے؟ فاسق۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، امتحان عاشق کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، اور یہ مقام قرب ہے رتبہ یہ فاسق کا نہیں، یہ مقام قرب ہے رتبہ یہ فاسق کا نہیں۔ اور عاشق کا صرف ایک کام اور کچھ نہیں، اس سے تو بھائی محبوب کی رضا کے علاوہ اس سے کوئی مطلب نہیں دنیا۔ کون کہتا ہے بامرادی کا، خواجہ صاحب ہی ہیں، کون کہتا ہے بامرادی کا، اور عشق ہے نام نامرادی کا۔ عشق کہتے ہیں کہ محبوب کی خوشیوں کے لیے اپنی ساری تمناؤں کا خون کرے اور محبوب کی خوشیوں کے لیے جو ہے اپنی جان مال کی پرواہ نہ رکھے، تب وہ عاشق بنتا ہے۔ اور محبت تو بٹ جاتی ہے، اسی لیے عاشق کو اپنی محبت کے بانٹنے سے بھی بچنا چاہیے، سمجھ گئے؟ ادھر ادھر ٹکر پکڑ نہ کرے، ادھر ادھر اگر ٹکر پکڑ کرے گا تو پتہ چلا کہیں دوسرے کا پھنس گیا، ختم ہو جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مرید کو صرف شیخ پر نظر رکھنا چاہیے اور شیخ کے کمالات پر جو ہے کہ نہیں اچھی رائے رکھے، اور سمجھ میں نہ آئے تو یہی کہے کہ اللہ رے اللہ کیا بہت، اور اگر ادھر ادھر ملتا رہتا ہے تو اس کے اندر محبت میں کمال پیدا نہیں ہوتا، اور جب محبت میں کمال نہیں پیدا ہوتا تو شیخ کے کمالات کو کھینچ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے شیخ کے کمالات کو کھینچنے کے لیے اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پوری دنیا میں میرے لیے میرا شیخ ہی سب سے زیادہ نافع ہے۔ حکیم الامت لکھتے ہیں کہ کامل کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرا شیخ سب سے زیادہ کامل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نفع کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہے کہ اس کی تمہاری محبت کامل ہوگی، تو یہ محبت کامل کر کے یہ سوچو کہ میرے لیے میرا فائدہ سب سے زیادہ شیخ ہی سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اس مجلس میں خودرائی اور خودبینی کی کوئی گنجائش، کفرست فتویٰ لگتا ہے، کفرست تعلیم ہے، فرمایا کہ اس جو ہے طریق میں کہ یہ خودبینی کی میں کچھ ہوں اور خودرائی کی میری رائے ٹھیک ہے، فرمایا یہ خودبینی اور خودرائی والے کو کچھ ملتا نہیں۔ اور وہی ہے، وہی میں نے سمجھا دیا کہ عاشق کو اس کی بھی فکر رکھنا ضروری ہے کہ میرا عشق کہیں جانے نہ پائے، اور پھر جو ہے محبوب تم کو یہ سمجھے کہ یہ میرا ہے اور کہیں سے شبہ رہ نہ جائے، یاد رکھنا اس کو۔ اس لیے محبوب کی نگاہ میں مشکوک ہونے سے اپنے کو بچانا یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ کوئی نہ کہے صاحب اس کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر جگہ سلام کر رہا ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو سمجھو کہ تم کو مال مسالہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟
یقین ہو کہ یہ اپنا آدمی ہے، کہیں کٹ نہیں سکتا اور کہیں بک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کے ہتھے نہیں چڑھ سکتا اور یہ کسی اور کا نہیں، اس کو کہنا کہ یہ میرا ہے۔ جب یہ طرفین سے کمال پیدا ہوتا ہے تو پھر اڑ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ لکڑی کا انسان ہو، کیا آپ بات کہتے ہیں، لکڑی کا انسان ہو لیکن اگر 100% اطاعت شے کی کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ آسمان موڑنے لگے۔ لکڑی کی کمان پر اور لکڑی کے ہے کہ نہیں تیر کو بھی اگر اس نے کھینچ کے اڑا دیا تو آسمان کی جو ہے منزلیں طے کرنے لگے گا، اور اگر نہیں تو پھر یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ارے سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ آج اس بات لوگ اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑا کمال ہے کہ 100 آدمی سے مسابقہ کر رہا ہے، یہ جہالت ہے، کہیں کا نہیں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ٹھیک ہے، کہیں کا ہے کچھ نہیں۔ مولانا وسیع اللہ صاحب کے تو بڑا جلال چلتا تھا، کتنے لوگوں کو مار کے بھگا دیتے، بھگاؤ، پوچھا کیوں؟ فرما کے ہر جائے گی۔ کچھ لوگوں کے لیے حضرت یہی کہتے ہیں، وہی اب بات کے بڑے لوگ ہوئے، اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، فرمایا کہ بھگاؤ اس کو، ہر جائے گی۔ جہاں دیکھا چمک دمک 2 پاؤ چڑھا دیا مٹھائی پتا سا۔ ٹھیک ہے، ارے سمجھ گئے؟ اس کو کچھ نہیں ملے۔ لکھا حضرت تھانوی نے، ایک شیخ تھے بڑے، مقبولیت بڑھ گئی، بہت بھیڑ ہو گئی، ضرور کہا ارے حضرت کچھ لوگ تو خالی اسی دعا درود والے ہیں، ہے کہ نہیں، بوتل والے۔ تو حضرت نے کہا کہ تو ایک انتظام کیا ہوں، فرمایا کہ اچھا جو ہے ایک دن وہ کہا کہ دیکھو فلاں جگہ ایک آدمی بھیجا، گاڑی لے کے آؤ، فلاں جگہ وہ ایک عورت ہے اس کو لے آؤ۔ لے آئے، گھر میں آئے، پھر گھر میں چلی گئی، گھر میں رہے تو صبح اٹھے ان کا کہہ رہے بھائی ایسا ہے کہ پانی گرم کرانا ذرا میں نہاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ آدھے لوگ جو ہے نیپال اور بنگال بہار سب نکل کے کٹا کر یہ سب حضرت تو سب چلے گئے، خاص لوگ رہ گئے۔ تو فرمایا بھائی وہ بیوی میری تھی، اصل میں ایسا اتنی بھیڑ ہو گئی تو میں نے سوچا بوال کی ہے، لہٰذا کیا ہے انہوں نے ایک انداز سے کام کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ خاص لوگ رہ گئے تھے، وہ پانی گرم کر رہے تھے، بقیہ سب چلے گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم، انہوں نے کہا تم آخر کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل حضرت یہ ہے کہ آپ کو جو کمال ہے تربیت کا حاصل وہ تھوڑی ختم ہو جائے گا، اگر آپ نے گناہ بھی کیا تو توبہ کر کے آپ صاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی عقیدت کتنی پختہ تھی، اس نے کہا اگر توبہ غلطی بھی ہوئی ہے تو توبہ کر لیں گے، لیکن جو کمال ان کے ہاتھ میں جو صفائی ہے، جدھر رکھ دیا بٹی بناتے اور کاٹتے چلے گئے، اس کا مصری پن ختم ہو جائے گا؟ فرمایا کہ وہ تو اللہ کا تعلق اندر ہے، وہ کل کیا ہے، اگر ولایت اس کی مضبوط ہوگی تو اس کے کاموں میں برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، کل توبہ کر کے پھر صحیح ہو جائے گا۔ تو اگر عاشق صادق ہے تو اس کے لیے تمام راستے جو ہے کھلے ہوئے ہیں۔ شیخ حکیم محمد لکھتا ہے کہ شیخ سے عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، عقیدت میں کچھ کمی ہے تو چل جائے گی، محبت میں بالکل کمی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت نے یہ فرمایا کہ کیا اپنے باپ کو اگر کسی نے دیکھا کوئی برائی کرتے ہوئے ہے تو کیا وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گا؟ اسی لیے جب عبداللہ اندلسی کا واقعہ پیش آیا تو کچھ ان کے خاص لوگ تھے جو وہیں مراقب ہوئے اللہ کے بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے لوٹنے کی دعا کرتے۔ اور پھر وہی وقت آیا، اور پھر جو ایک وقت آیا کہ وہ پھر عبداللہ اندلسی پھر مشائخ کا، تو حضرت نے فرمایا کہ ان مریدین کو محبت تھی، عقیدت اگرچہ گھٹ گئی، کم ہو گئی، لیکن محبت کامل تھی، اسی محبت جو ہے جدائی ہو اس کو نہیں چاہتی، محبت جدائی چاہتی ہے، کہتے ہیں محبت کا لفظ ہی بغیر 2 ہونٹوں کے ملے ہوئے ادا نہیں ہوتا، تو جس کے لفظ میں وصال ہو اس کے معنی میں فراق کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے؟ لیکن محبت کا فائدہ وہی ہے جب شدت میں اور عشق میں تبدیل ہو۔ حضرت پرتاپگڑھی کہتے ہیں محبت محبت تو کہتے ہیں سب، محبت محبت تو کہتے ہیں سب، اور محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ محبت کا نفع تو اہل شدت کو ملے گا، اگرچہ کیا ہے محبت کا اطلاق شروع ہونے لگتا ہے، لیکن کہہ رہے نہیں
عشق جب محبت جوان ہو، شباب پہ پہنچے، اس میں کمال پیدا ہو، تجاویز پیدا ہو جائے، تب پھر وہ کام کرتی ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ گئے چھٹی؟ لیکن سمجھدار لوگ کہاں ملتے ہیں؟ ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں بھی لذت رکھا، شہوات میں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك۔ اس کی لذت سے انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں لذت نہیں، ہاں لذت تو ہے، لیکن کیا بڑی لذت کو دیکھ کر بھی چھوٹی لذت میں پڑے رہو گے؟ آپ سمجھ بس، کیا چھوٹی لذت کے پیچھے بڑی لذت کو گوا دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت کی لذت اور میرے تعلق کی لذت اور میرے نبی کے عشق کی لذت اور میرے جو دین کے ساتھ فدائی اور شہدائی ہونے کی جو لذت ہے وہ ان سب سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ اس چھوٹی لذت میں اور ٹافی کھانے میں اور کافی پینے میں کہاں تم اپنے کو ضائع کر رہے ہو؟ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ، فرمایا اس سے بڑی بھی، اس سے بڑا خیر میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے کہا بس چھٹی۔ خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، اور کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، اور یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، اور تو نے ناداں گل دیے تن کے لیے، گلاب دے کر تن کا لینے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی وقتی لذت کو، اس دنیا کی جو ہے عارضی لذت کو، اس دنیا کو ہے میرے دوستو اس کی وقتی شہرت کو اور وقتی نام و نمود کو ہمیشہ ہمیش کی جنت گنوا کر لینے والے بیوقوف نہیں تو اور کیا ہے۔ بس اس لیے ارادہ مسلمان کا تو جنت کا ہو، ارادہ مسلمان کا تو آخرت کا ہو، اور مسلمانوں کے جو ہے سارے ذہن و دماغ کا ہے مقصود کیا ہو، وہ آخرت ہو، اور دنیا کی لذت تو مفت میں، دنیا نوکر ہے، دنیا ملازم ہے، دنیا جو ہے یہ تمہارے گھر کی لوڑی ہے، یہ تو تمہارے پاس کھڑی رہے گی، چاہے اس دنیا کو تم اس دنیا کو چاہے ہاتھ جوڑ کے لو اور چاہے اس دنیا کو اپنے پیر پہ گرنے کا طریقہ سکھا کر لو، یہ دنیا تو تمہارے پاس آنے پہ مجبور ہے کہ نہیں، یہ دنیا آ کر رہے گی، تمہاری تقدیر تم سے جا نہیں سکتی۔ سورج لکھا ہے آ رہا ہے کہ نہیں روز؟ سورج کے لیے آپ نے کون سی پی ایچ ڈی کی ہے اور کون سا آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے؟ چاند کی روشنی لینے کے لیے آپ نے کہاں پیسہ جمع کیا ہے؟ اور یہ ستاروں کی انرجیاں جو تم پر برس رہی ہیں، کبھی سوچا ایک روٹی کے لیے اور ایک بوٹی کے لیے تم اپنی جنت بیچ رہے ہو؟ جھوٹ بولنے میں تمہیں شرم نہیں آتی اور بے ایمانی کر کے زندگی گزارنے میں شرم نہیں آتی۔ آخر یہ دنیا جیسے یہ سورج آتا ہے ایسی یہ روٹی بھی آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یاتی ویاتی، رزق جو ہے خود چل کے آتا ہے۔ یاتی کا فائل کیا ہے؟ رزق، سمجھ گئے؟ کون آتا ہے؟ روزی خود آتی ہے، تمہیں جانے کی ضرورت بیوقوفی ہے، جانے کی بھاگ جا رہا ہے، بے عقل ہے، ٹھیک ہے؟ روزی تمہاری خود آئے گی، کیوں؟ اللہ کا اس پر حکم ہے، انی انا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں رزاق ہوں، میں روزی رساں ہوں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ روزی بھیجنے والا۔ اللہ نے روزی کا جا وہاں کوپا گنج چلی جائے گی، مئو چلی جائے گی، کوئی کوپا گنج جائے گی، کوپا اس کا حکومت جہاں بلا جائے۔ آپ بتائیے نوکر حکومت علی کر سکتا ہے اللہ کی؟ نہیں کر سکتا۔ یا تیر اس قرآن کہتا ہے روزی خود آئے اور روزی کو اللہ بھیجے گا، اللہ جس کو بھیجے گا اس کے دوسری جگہ دے گا۔ منی آرڈر لے کے آتا ہے تو کیا آپ سو رہے ہیں پڑوسی کو دیکھ چلا جائے گا؟ نہیں دے گا، ظاہری بات گڑبڑ ہو جائے گا، کل آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا کے بہانے
معصیت کرنے سے بچائے۔ آج مسلمان سارے گناہوں کا ایک بہانہ رکھتا ہے کہ صاحب کیسے کھائے پیے، بتائیے ماں کے پیٹ میں کیسے کھائے پیا تھے، کوئی وہاں کاؤنٹر تھا بھائی، کوئی دکان تھی، کوئی مال را میٹیریل کا کوئی انتظام تھا، تم بن کے تیار ہو گئے، اور آج جو ہے جب ہاتھ پیر دے دیا تو کہہ رہا ہے کہ اب کھائیں گے بس۔ سبحان اللہ۔